ایجوکیشن از کنسیڈرڈ ایز دا بیک بون آف اینی نیشن، پر یہ بیک بون پاکستان میں کمزور ہو چکی ہے۔ مختلف رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام کرائسس میں ہے، بحران میں ہے۔ یہ کیوں بحران میں ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا فیکٹر فگر ہیں، کیا ریئلٹیز ہیں، وہ سارا جانیں گے ہم آج اس ویڈیو میں۔ تو آپ میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر وتھ یور فرینڈس۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ اب مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نمبر، جو بہت بڑا ایک مستقبل ہے، وہ اسکول سے محروم، اسکول سے باہر ہے۔ اب پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میئرمنٹ کے مطابق پاکستان میں 23 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، تعلیم سے محروم ہیں۔ وہ کبھی اسکول میں نہیں بیٹھے، کبھی کلاس میں نہیں گئے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فگر ہے۔ ہمارے اوورآل دنیا میں ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کا جو اسکول سے باہر جو نمبر ہے وہ 23 ملین، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں نمبر 2، ہمارے پاس ہے لٹریسی ریٹ۔ اب لٹریسی ریٹ جو ہے پاکستان کا، وہ یونیسکو رپورٹ کے مطابق 2024 میں پبلش کی تھی، وہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے 58% ہے۔ بہت ہی میزربل کنڈیشن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ۔ اب اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں، اب اس کو جنڈر بیس پہ دیکھیں تو ہمارا جو میل کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 68% ہے، فیمیل کا 52% ہے، اور جو ٹرانسجنڈر ہے اس کا 40% ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کتنا ہے۔ اور ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا 77% ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا ایک اور پڑوسی ملک ہے جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو ایسٹ پاکستان ہے، وہ ہمارے ویسٹ پاکستان سے 1971 میں سپریٹ ہوا، آزاد ہوا، لیکن اس کا آپ لٹریسی ریٹ دیکھیے، اس کا لٹریسی ریٹ ہم سے اوپر ہے، 75% ہے۔ کتنا بڑا جو اس کا پرسنٹیج ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں سری لنکا کی۔ سری لنکا کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 92% ہے۔ تو ایسے قومیں ترقی کرتی ہیں جو فوکس کرتی ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم پہ، اپنے ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنا جو ان پٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم میں۔ اور فن لینڈ کو دیکھیں تو میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ خبر ایک نیوز پڑھ رہا تھا، میگزین پڑھ رہا تھا، بلکہ میں میگزین پڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک فوٹو لگا ہوا تھا، کوئی بندہ تھا، کسی کو بہت بڑی پریشانی تھی۔ تو وہ کہانی کتنی ریئل ہے کتنی فیک ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اس میں یہ اندازہ میں نے لگایا کہ کوئی بندہ تھا، خودکشی کرنے جا رہا تھا، وہ ڈوبنے جا رہا تھا، تو جاتے جاتے وہ پڑھ رہا تھا۔ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں تک آ جاتا ہے، پانی مطلب کہ وہ سر سے اوپر جانے والا ہوتا ہے، لیکن تب تک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تو کچھ کر لو۔ تو ایسے قومیں ترقی کرتے ہیں۔ اور فن لینڈ کہا جاتا ہے کہ 99.9% جو فن لینڈ کے جو لوگ ہیں وہ ایجوکیٹیڈ ہیں۔ تو ایسے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو تیسرا جو ہمارا آتا ہے وہ جی ڈی پی، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں جی ڈی پی، وہ ہمارا جی ڈی پی اوورآل جو ہمارے کنٹری کا جو اتنا جو جی ڈی پی ریٹ ہے اس کا ہم صرف 1.7% جی ڈی پی ہم خرچ کریں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، جو ناکافی ہے۔ انتہائی ہمارے لیے مطلب کہ بڑی مشکلات ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو مینیج کرنا، اس کے ایکسپینسز کو مینیج کرنا، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اب ہمارا جو بجٹ ہے 1.7 ہے، اور جو یونیسکو اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو بہتر اس کی ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کم سے کم اس کا جو جی ڈی پی اوورآل جو کنٹری کا جی ڈی پی ہے وہ 4 to 6% ہونا چاہیے، کم سے کم 4 to 6% ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہاں پہ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس ریکمنڈیشن کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں ہم، اور بہت پیچھے ہیں۔ اور ان کا ماننا ہے، جو یورپین کنٹریز ہے، ایڈوانس کنٹریز، ان کا جو ماننا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے یہ واحد ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے انسان جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کرتا ہے، تو یہ واحد ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے جس سے ہماری ترقی پاسبل ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے۔ نمبر چوتھا ہے ہمارے پاس، وہ ہے جنڈر ڈسپیرٹی۔ اب جنڈر ڈسپیرٹی کہیں یا جنڈر گیپ کہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔
اور یہ سالوں سے یہ مسئلہ ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں ہم جو ہمارا گیپ نکالتے ہیں میل اور فیمیل کو، ہم ڈومیننٹس دیتے ہیں میل کو کہ میل جو ہے ڈومیننٹ ہے اینڈ ان دا ایوری فیلڈ آف ایجوکیشن اور اینی سیکٹر آف دا کنٹری. تو یہ میل ڈومیننٹ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جینڈر ڈسپیرٹی ہے. ایک تو ہمارے پاس یہ کہ ہمارے جو پور اکنامک کنڈیشن ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو بڑا اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے گرلس اسکولس نہیں ہیں. گرلس اسکول اسپیشلی ہم بات کریں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ گرلس اسکولس نہیں ہیں، سیپریٹ گرلس اسکولس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گرلس اوائڈ کرتے ہیں اسکول جانے سے، یا اس کے پیرنٹس اوائڈ کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں اسکول میں نہیں پڑھ سکتی. اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی نگلیجنسی، گورنمنٹ کی ایک لاپرواہی نگلیجنسی وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہمارے جینڈر ڈسپیرٹی کو. اور جو اس کے بعد پھر ایک چوتھا جو ہمارا اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر جو گیپ ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ سوشل اینڈ کلچرل نارمس ہیں. سوشل اور کلچرل نارمس کی وجہ سے ہمارے بچیاں نہیں پڑھتی ہیں. وہ ارلی ایج میں وہ اس کی میرج کروا دی جاتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارے گھر کی عزت ہوتی ہے، وہ ٹائم سے شادی کر کے اپنے گھر چلی جائیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. تو جینڈر گیپ بھی ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں نمبر چوتھا جو ہمارا ہوتا ہے وہ پور ہمارے ایجوکیشن سسٹم. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں پور ڈیزائن کیریکولم ہے. ہمارے پاس نہ ریسرچ ہے، نہ کوئی ایسی مطلب کہ ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے جس سے ہم کوئی پریکٹیکل پرفارم نہیں کروایا جاتا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہ کوئی پریکٹیکل ورک ہے، نہ ہماری کوئی ریسرچ ہے، لیک آف ریسرچ ہیں. اور ہمارے پاس کیریکولم ہم نے پرانے زمانے میں پڑھا تھا، وہی نیوٹن کی 3 اضلاع، کیمسٹری، فزکس، وہی سیم کی سیم جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں وہی سیم کا سیم ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہمارا کہتے ہیں ہم کہ کیریکولم ڈیزائن کا ویک ہونا یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کرائسس کی طرف، بحران کی طرف. کیونکہ ہمارے پاس وہ بچے ہمارے جو مستقبل ہے وہ ایسی چیز کریٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ریسرچ نہیں ہے، اس کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، پرابلم سالونگ کے ان کے پاس ٹیکٹکس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام کرائسس کی طرف، بحران کی طرف موو. جو چھٹا بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے نمبر 6 ہمارے پاس جو بڑا مسئلہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ جو کرائسس کی طرف دھکیلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیک آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس، کرائسس ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر کا. اب پاکستان کا اوور آل ہم سیٹ اپ دیکھیں ایجوکیشن کا تو جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ویک ہے. لیکن ہم جب بات کریں رورل کی تو رورل میں آپ دیکھو گے تو رورل کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس نہ بلڈنگ ہے، نہ بچوں کے پاس فرنیچر ہے، اور نہ ٹیچر کے پاس بیٹھنے کے لیے چیئر ہیں. وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اوپن اسکائی کے نیچے کھلے آسمان میں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ ویک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ہمارے پاس جو اوور آل جو ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہم نے جو GDP رکھا ہے وہ 1.7 ہے، جو پورا ہی نہیں ہوتا، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دھکیلتا ہے کرائسس کی طرف، بحران کی طرف. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں نمبر 7 جو ہم کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بحران کی طرف، کرائسس کی طرف. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا ابھی برین ڈرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے پاکستان کا. کیونکہ یہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہے ریسرچ کی، یہاں پہ پریکٹیکل ورک نہیں ہے، لمیٹیڈ ریسرچ ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے باہر موو کرتے ہیں. ایک بہت بڑا فگر ابھی رپورٹ میں شائع ہوتا ہے کہ 2023 سے لے کے 24 تک 8,32,000 ہمارے اسٹوڈنٹس دوسرے ممالک میں اپنا مستقبل ڈھونڈنے گئے ہیں، وہاں پہ اپنا مستقبل سنوارنے گئے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ان کو اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور یہ اپنا اچھا مستقبل بنانے کے لیے یہ اسکل پروفیشنل ماہر جو لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک موو کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین. اور پاکستان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں
اسکلڈ پروفیشنل ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ دوسرے ممالک میں موو کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کی جو دوسرے ممالک ہے اس کی اکانومی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو اکانومی کنڈیشن ہے وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے جو اسکل پروفیشنل اس کو اپرچونیٹی پرووائڈ کروانے میں، یا اس کو ہم اپرچونیٹی پرووائڈ کرنے میں، یا اس کو ہم بیسک فیسلٹیز دینے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے لمیٹڈ ریسرچ، لمیٹڈ ٹیکنالوجی اور جو ویک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ اور لیک اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، انمپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک میں موو ہوتے ہیں، اپنا مستقبل سنوارتے ہیں اور اپنے سروائیول کو بہتر بناتے ہیں اور لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 7 ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کرائسس کی طرف لے جاتا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ جس سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی، پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر پہ جہاں پہ کام کیا جاتا ہے، نیشن پہ کام کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہوتی ہے اس کی اسٹیبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جو پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، پولیٹیکل فرگمنٹیشن ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملک کی جو اوورآل جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بہتر بنانے میں ناکام رہتی ہے۔ جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بلیم گیم کھیلتی ہے، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ تو یہ جو سیاسی ایک جو فرگمنٹیشن ہے یہ ہمارے ترقی کے لیے اوورآل، نہ صرف ہمارے ایجوکیشن کے لیے پر جو ہمارے جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اوورآل، مطلب ہم بات کریں کہ جو ہماری اکنامک، سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، جو کہ پاکستان کو سالوں سے یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو ویک بناتا ہے۔ اب نمبر 8 یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچرس ہیں وہ انٹرین ٹیچر ہیں، ان کو ٹریننگ مہیا نہیں کی جاتی، ان کو سائنٹیفک ٹولز استعمال کرنا نہیں آتے، کیونکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی انہی اداروں میں پڑھے ہیں جہاں پہ لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، اور پریکٹیکل جو ریسرچ جو ہمارے لیب ہیں وہاں پہ پریکٹیکل پرفارم نہیں کروائے جاتے۔ جو انہوں نے پڑھایا وہی ہم ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی نئی انوویشن نہیں ہو رہی، نئی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ریفارمز کرے اور ٹیچر کو اچھی ٹریننگ دے۔ اب ٹیچر کا اچھا ٹرین ہونا یہ کسی بھی ملک کے لیے، اس کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے ایک بہترین اسٹیپ ہے۔ اب یہ یورپین کی ایک کہاوت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ گن سے اتنے بندے مار سکتے ہیں، اتنے لوگ مار سکتے ہیں جو اس میں اتنے بلٹ ہیں، لیکن ایک ٹیچر نسلوں تباہ کر سکتا ہے۔ اگر انٹرینڈ ہے، انکوالیفائڈ ٹیچر ہے تو وہ نسلوں تباہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کا نظام کتنا بگڑا ہوا ہے۔ اوورآل ہم دیکھیں تو ٹیچر سے لے کر گورنمنٹ سے لے کر جو ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو تھینک یو، ہم نے آج کوشش کی ہے پورے اچھے طریقے سے ڈسکس کرنے کی، جو پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو اچھی طریقے سے اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، اور آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے، ہمارے پاس سالوشن کیا ہے، واٹ از ٹو بی ڈن ٹو امپروو اوور ایجوکیشن سسٹم، اینڈ how we can get the poor education, how we can get the rid from our poor education system، اور ہمیں کون سے ریفارمز کرنے ہوں گے، ہم کون سے ایسے وے فارورڈ کریں، کون سا ایسا اسٹیپ اٹھائیں جس سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر بنے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔